نہیں آئے گا، سچے دل سے واپس نہیں آئے گا، اور کبیرہ گناہ لے کر اس جہان سے چلا گیا، اس کے لیے شدید خطرہ موجود ہے کہ اس پل صراط جو ایک بال کے برابر باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، دوزخ کے اوپر رکھی ہوگی، اس پل صراط کے اوپر سے جب گزرنے کا وقت آئے گا، گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کرنے والوں میں سے ایسے ہوں گے جو اس میں گر جائیں گے، کٹ جائیں گے، آگ میں پڑ جائیں گے۔ کبیرہ گناہ اتنی بڑی لعنت ہے، اس لیے کبیرہ گناہ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ ان میں سے چند کبیرہ کا تذکرہ سید عالم فرماتے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، رب جیسا کسی کو تسلیم کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے برابر اس کی ذات اور صفات میں کسی کو رب ماننا، موت و حیات کا مالک ماننا، یہ شرک ہے۔ تو رب جیسا جو کوئی مانے گا کسی کو، وہ مشرک ٹھہرے گا۔ لیکن اگر اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیارا اور مقبول سمجھا اور رب کا محتاج سمجھا، برابر نہیں سمجھا، تو یہ شرک نہیں۔ بس یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں آ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور نبی کے غلاموں پہ، کلمہ پڑھنے والوں پہ شرک کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ خدا را شرک کی تعریف وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو برابر کرنا، برابر سمجھنا، استحقاق کے عبادت میں کسی کو رب کے برابر سمجھنا کہ وہ بھی مستحق کے عبادت ہے جس کے ساتھ میں محبت کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہوگا؟ یا واجب الوجود سمجھنا کہ یہ محتاج نہیں اپنے وجود میں کسی کا، بذات خود قائم ہے، تو وہ رب کے برابر ٹھہرا دیا۔ یہ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے جو واجب الوجود ہے، جو کسی کی محتاج نہیں، مستقل بے ذات ہے، اور وہ ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ کائنات میں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کو واجب الوجود۔ صاحب شرح عقائد نے یہی تو بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی الوہیت میں کسی کو شریک بنانا، کہ اسے واجب الوجود ماننا یا اس کو مستحق عبادت ماننا، یہ شرک بنے گا کہ رب کے برابر کر دیا بندہ مشرک، اور مشرک سے بڑھ کے اور گناہ کوئی نہیں۔ شرک سے بڑھ کے شرک ظلم عظیم ہے، لیکن بلا وجہ اللہ کے نبی کے وہ غلام جو رب جیسا کسی کو نہیں مانتے، ساری مخلوق کو رب کا محتاج مانتے ہیں، ان کو مشرک کہہ دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا شرک یہ کبیرہ گناہ۔ دوسرا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آج بچے صبح و شام ماں باپ کی بات کی طرف دھیان دیے بغیر گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، بچوں تم نے تو سمجھا ہے نا کہ صرف زنا، جھوٹ، یہ بڑی بڑی چیزیں گناہ کبیرہ ہیں، قتل گناہ کبیرہ ہے، یہ ماں باپ کی صبح و شام جو نافرمانی کرتے ہو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رب تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ آج جوان کان دھرنے کو تیار نہیں، ماں چیختی رہ جاتی ہے، باپ بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اور جوان ہے اپنی مرضی اور مستی کے ساتھ جا رہا ہے۔ خدا کا خوف کر، اگر یہ گناہ کبیرہ لے کے دنیا سے چلا گیا، پل صراط سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَقَتْلِ النَّفْسِ قَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ، فرمایا کسی جان کو قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ، بلا وجہ قتل کر دیتے ہیں لوگ، غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، اور مختلف مرضوں میں قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کی اجازت نہیں ہے، جس نے کسی کو قتل کیا جزا اس کی جہنم ہے، جزا اس کی جہنم ہے۔ تو یہ سوچتے ہوئے بھی انسان پہلے خیال کرے کہ میں کسی کے اوپر گولی چلا رہا ہوں، کسی کو قتل کرنے کا بندوبست کر رہا ہوں، ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ آگے فرمایا قول و زور، جھوٹی بات کرنا، یہ بھی کبائر میں سے ہے۔ میں نے ابتدا میں بتایا رزق حلال، عقل حلال اور صدق مکہ، بات سچی ہو بندہ مومن کی شان ہے۔ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا
کہ مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، ایمان والا بزدل تو ہو سکتا ہے، کذاب نہیں ہو سکتا، زیادہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب جس آدمی سے جھوٹ نہیں نہ رکتا وہ سوچا کرے میرا ایمان تو کہیں نہیں مشکوک ہوتا چلا جا رہا کہ میں کہیں اس راہ سے نرئی دور تو نہیں نکل گیا، کہ حضور جو فرماتے ہیں کہ ایمان والا ہوگا وہ کذاب نہیں ہوگا، بزدل کمزور دل ہو سکتا ہے۔ حضور سید عالم کے ایک صحابی اونٹنی پہ بیٹھتے تھے، گر جاتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم نے کرم فرمایا، پھر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ تو دل کی کمزوری اور بات ہے، لیکن جھوٹا ہو جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بازار میں بیٹھے ہو نا تو بہت سارے لوگ بازار میں کاروبار کرتے ہوگے، اس حدیث کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ سید عالم نے فرمایا، یا معاشر تجار، اے تاجروں کے گروہ، ان الشیطان والاسم یحضران البیع، جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو شیطان بھی آ جاتا ہے اور گناہ بھی آ جاتا ہے۔ خرید و فروخت جہاں ہو رہی ہوتی ہے شیطان بھی آ جاتا ہے، گناہ بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ فرمایا فشوبوا بیعکم بالصدقہ، تو جو تم خرید و فروخت کرتے ہو نا پھر صدقات کیا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو، کہ جو تم سے کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ صدقات کے ذریعے اس کو معافی عطا فرما دے، اللہ کریم معافی عطا فرما دے۔ کیونکہ ہر بندہ خرید و فروخت میں تھوڑا بہت زبان کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے، کچھ نیت میں فتور آ جاتا ہے، کچھ تول میں خرابی آ جاتی ہے، تو فرمایا یہ خطرناک موقع ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا نفع سوچتا ہے، تو اس لیے فرمایا اس وقت شیطان بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، تین باتوں پہ سرکار نے ارشاد فرمایا، سلاست لا ینظر اللہ علیہم یوم القیامہ، تین آدمی ایسے ہیں اللہ رب العزت روز قیامت ان کی طرف نظر رحمت نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا ہی، اتنے وہ مبغوض ہوں گے اللہ کریم ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ سب سے بڑی سزا کسی کو یہ ہے کہ اسے اعراض کر دیا جائے، دیکھنا بھی گوارا نہ کیا جائے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ پہلا حضور نے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ رب ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ایسا عذاب جو علیم، علم والا، علم کہتے ہیں درد کو، تکلیف کو، ایسا عذاب ہوگا جس کی وجہ سے ان کو درد ہوگا، تکلیف محسوس ہوگی۔ قُلْنَا مَنْ هُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں تین، وہ ایسے کون ہیں تین جن کی طرف رب دیکھے گا بھی نہیں؟ سوچ بندہ مسلمان کہ رب دیکھے ہی نہیں تو جو محبوب حقیقی بندے کی طرف دیکھے ہی نہیں تو پھر بندے کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا قد خوابوا و خاسروا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو بڑے خائب و خاسر ہوئے، وہ تو بڑے گھاٹے کے سودے میں چلے گئے جو رب ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وہ کون ہے؟ سنو سنو میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والو، سرکار نے فرمایا المنان والمسبل ازارہ والمنفق صلتہ بالحلف الکاذب، حضور نے فرمایا نمبر ایک وہ آدمی جو دوسرے لوگوں پہ احسان جتلاتا ہے، احسان جتلاتا ہے، کسی پہ تھوڑا بہت احسان کیا نا پھر جتلایا، او میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا، تجھے یہ دیا تھا، تجھے یہ دیا تھا، کسی پہ مہربانی کر کے احسان جتلانا اتنا ناپسندیدہ ہے، اللہ روز قیامت دیکھے گا نہیں، اللہ پاک اس کی طرف دے۔ اس لیے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، اب اس کے پیچھے نہ پڑ کہ لوگوں پہ احسان جتلاتا رہے، اگر ایسا کرے گا تو روز قیامت نظر رحمت سے معرومی ہوگی۔ دوسرا حضور فرماتے ہیں والمسبل ازارہ، جو آدمی اپنی چادر کو گھسیٹ گھسیٹ کے چلتا ہے ٹخنوں سے نیچے، لہٰذا جو آدمی تکبر کی وجہ سے ایسا تکبر اور غرور کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتا ہے، اس لیے ٹخنے خالی رکھے کرو، خواہ نماز ہو یا نماز کے بغیر ہو،
شلوار کو سلایا ہی ایسا کرو جو درزی حضرات ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دو، گناہ تمہیں بھی ملے گا، تم سبب بن رہے ہو۔ اب شلوار کو یوں سلاؤ، چادر کو یوں باندھو، ٹخنے خالی رہیں۔ اگر ٹخنے خالی نہ رہے تو نظر رحمت سے محرومی کا سبب ہو جائے گا۔ ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کو پکڑ کے بتایا کہ یہاں تک کپڑا، یہاں تک نہیں تو یہاں تک، فرمایا اگر یہاں تک بھی نہیں تو پھر ٹخنوں کا کوئی حق نہیں کہ اس تک کپڑا پہنچ جائے، ٹخنے خالی رہنے چاہیے، اس لیے ٹخنوں کو خالی رکھا کرو، اور نماز میں سے آنے سے پہلے اپنے جسم کو تیار کر کے آیا کرو، اور اس کیفیت میں یہاں پیش ہوا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ آصف صاحب زندہ آباد، خوش آمدید، اللہ کریم ان کا آنا مبارک کرے۔ تیسری بات جو میں اہل بازار کی ساتھ موافقت کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا کہ بازاروں میں بیٹھنے والوں، خرید و فروخت کرنے والوں، آج رواج ہے 10 روپے کی چیز ہو نا تو انسان کو جھوٹی قسم بھی اٹھانی پڑے تو انسان اٹھا دیتا ہے، جھوٹی قسم۔ میں نے ایک دن ایک ترکھان سے کام کروایا، اس نے غلط کام کر دیا، وہ کٹی ہوئی لکڑی درمیان میں لائی، تو میں نے کہا یہ کام صحیح کیا ہے، قسم اٹھا دی کہ صحیح کام کر کے لایا ہوں، حالانکہ جو کام کیا اس میں 2 نمبری تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کا بندہ تو نے یہ قسم کیوں اٹھا دی ہے؟ کہتا ہے جی جھوٹی قسم کے بغیر تو ہمارا جھٹ نہیں گزرتا۔ میرے سامنے اس نے کہہ دیا جھوٹی قسم کے بغیر تو جھٹ نہیں گزرتا، ہم کاروباری آدمی ہیں۔ وہ اللہ کے بندو یہ کوئی فیشن نہیں، لیکن بندہ سوچتا نہیں کہ گناہ کتنا ہے۔ 10 روپے کے پیچھے بندہ قسم اٹھا دیتا۔ سرکار کا ارشاد سنو، وہ کریم حبیب ارشاد فرما رہے ہیں، اور معاشر تجار کو بھی فرما والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، جو اپنا ساز و سامان جھوٹی قسم اٹھا کے بیچتا ہے، روز قیامت اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرمائے گا، اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن دعا دی حضرت صخر غامدی کے بارے میں، تو حضرت صخر غامدی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، مولا میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ڈال دے۔ کہتے ہیں نا صبح کا ویلا پیران نوراں دا ویلا ہے، سویرے کے کام میں برکت ڈال۔ آج تو 10 بجے تک لوگ اٹھنا گوارا نہیں کرتے، بڑے شہروں میں تو 11 بجے تک 12 بجے سوتے ہیں۔ صبح کے کاموں میں برکت کی دعا حضور سید عالم نے فرمائی۔ جو آدمی کوئی کسان ہے، کوئی کاروبار پہ جانے والا ہے، سفر پہ جانے والا ہے، پڑھنے پڑھانے والا ہے، ذکر اذکار والا ہے، تو صبح کا ٹائم بڑا بابرکت ہے، فرمایا اس میں برکت ڈال۔ اور ساتھ یہ بھی بیان فرمایا اللہ کے محبوب جب کوئی لشکر بھیجتے تو صبح سویرے اس کو بھیجتے، اور ایک شخص صخر وہ تاجر تھا، اس کی حالت یہ ہوئی کہ جب بھی وہ تجارت پہ لوگوں کو بھیجتا، کان اذا بعث تجارتا بعث اول النہار فاسرا وکاثر مالہ، سویرے سویرے اپنے جو کاروباری اس کے غلام تھے ان کو بھیجا کرتا، اپنے وفد بھیجا کرتا، اس کا مال بھی بڑھ گیا اور صاحب ثروت بھی ہو گیا اور برکت بھی اس میں پیدا ہو گئی۔ اس لیے صبح کے کام میں برکت ہے، تو بندہ مسلمان اس کے لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پہ عمل پیرا ہو۔ اور لوگوں کی عادت یہ رات دیر تک جاگتے ہیں، پھر صبح کی نماز بھی چلی گئی اور دیر تک پھر سوئے رہے۔ نہیں، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جلدی سوو پھر جلدی اٹھو، اور سویرے اٹھ کر بابرکت وقت سے کوئی حصہ لو۔ اس وقت اٹھ کے جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کوئی ہوئے گا تو حالت یہ ہے
کہ رب کی بارگاہ سے آوازیں آ رہی ہیں، آسمان دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں، ہل من مستغفر ہل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معافی دوں۔ تو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار کہ اس کی مصیبتوں کو دور کیا جائے۔ تو اس لیے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بابرکت وقت کو ضرور اپنے آپ کو اس میں لے آنے کی کوشش کرو۔ پھر جو سجدہ رب کی بارگاہ میں ہوگا دیکھ کوئی نہیں رہا، وہ خالص للہ ہوگا۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں 12 بجے رات سے لے کر صبح نماز کے درمیان کا جو ٹائم ہے نا، یہ خالص ٹائم ہے۔ اس وقت میں بندہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا، ایک وحدہ لا شریک کو راضی کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس وقت خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کام کو بھی ضرور تم اپنے پیش نظر رکھو۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات عالیہ چند میں نے بیان کیے ہیں۔ تو رزق کی پاکیزگی، مال کا پاک ہونا، اس کی طرف پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک رزق پاک نہیں ہوگا یہاں بھی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ، اور روز قیامت دوزخ کی آگ بھی لپک کے اس خون اور جسم کو پکڑے گی جو حرام رزق سے تیار ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے رزق کو ہمیں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ہمارا رزق پاکیزہ ہو جائے، اور اپنی اطاعت شاری اور پیارے محبوب کی سچی محبت اور حضور سے تعلق رکھنے والی ہر ذات، خواہ حضور کی آل اطہار ہوں، خواہ حضور کے پیارے صحابہ کرام ہوں، میرے کریم محبوب کی ازواج مطہرات ہوں، حضور کے پیارے غلام اولیاء کرام ہوں، تمام کا ادب و احترام اور عزت اور ان کی عظمتوں کو سلام کہنا ہمیشہ سے اہل سنت والجماعت کا وتیرہ رہا، اور اسی پہ کار بند رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نہ ہم رافضی ہیں کہ حضور کے صحابہ کے پیچھے پڑ جائیں، نہ ہم خارجی ہیں کہ حضور کی آل کا بے ادبی کرنا شروع کر دیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ان تمام نسبتوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔